آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں اسائلم کا قانون جو ہے اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور اس کی روٹس جو ہیں نہ صرف ڈومیسٹک لاز کے اندر ہیں بلکہ اس کی روٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل لاز میں بھی ہیں. اور امریکن اسٹیٹ نے انٹرنیشنل لیول پر بہت سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں، بہت سے ایسے انٹرنیشنل لاز ہیں جس کا وہ حصہ ہیں، تو اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ امریکہ یہ کہے کہ جناب ہم اسائلم سیکرز کو جو ہے اسائلم نہیں دے سکتے، اور جو بھی شخص ہمارے بارڈر پہ آئے گا اور وہ اسائلم مانگنے کی کوشش کرے گا تو ہم بغیر کسی سنوائی کے اس کو جو ہے واپس بھجوا دیں گے. ایسا تو پاسبل نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز تھی وہ اینٹی امیگرنٹ تھی. تو کووڈ-19 کا زمانہ تھا، یہ میں 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑا اچھا بہانہ، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ہمارے بارڈر پہ آئے گا، اور خاص طور پہ سدرن بارڈر پر جو لوگ میکسیکو وغیرہ سے آتے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ جناب ٹھیک ہے، ہم آپ کی اسائلم کی اپلیکیشن لینے سے انکار تو نہیں کر رہے، لیکن یہ کووڈ کا زمانہ ہے، کووڈ-19 کا زمانہ ہے، اور ہمیں اپنے شہریوں کی جو ہیلتھ کیئر ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم آپ لوگوں کو اندر نہیں آنے دیں گے. آپ اپلیکیشن دے دیجیے اسائلم کی، ہم اسے دیکھیں گے، لیکن آپ کو ملک سے امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. میکسیکو چلے جائیے، وہاں پہ جا کے انتظار کیجیے. آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ آف میکسیکو سے بہت سے معاہدات وغیرہ بھی کیے گئے، کچھ لوگوں کو ان کو اپنے کنٹریز میں واپس بھجوا دیا گیا. تو سب سے بڑا جو انسانی لمحہ فکریہ تھا، ڈائلاما جو تھا، وہ یہ تھا کہ بہت سے ایسے لوگ کہ واقعی جن کے جینوئن کیسز ہیں، میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ جتنے لوگ بھی بارڈرز پہ اپیئر ہوتے ہیں اور اسائلم مانگتے ہیں وہ تمام کے تمام کیسز جو ہے وہ جینوئن ہوتے ہیں. لیکن یہ درست ہے کہ جو شخص بھی جینوئن اپلیکیشن لے کر آیا ہے اور اس کی لائف، اس کی لبرٹی، اس کے لیگل رائٹس، اس کے انسانی حقوق کے رائٹس اگر وہ جیپرڈی میں ہے تو پھر اس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کسی بھی سویلائز کنٹری میں، اور خاص طور پہ امریکہ کے لیے، کیوں امریکن جو ہے وہ ہمیشہ انسانی حقوق کا جھنڈا جو ہے پوری دنیا کے اندر لگانا چاہتے ہیں. اور اسی کی بنیاد کے اوپر ان کی ایک مورل سپریورٹی ہے جسے چیلنج کیا گیا کہ جناب امریکہ جو کچھ کرتا ہے وہ کہنے سے بالکل مختلف ہے. ایک طرف جو ہے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ ہماری تاریخ دیکھ لیں جس میں ہماری خارجہ پالیسی ہے اور امریکن پالیسیز ہیومن رائٹس کی پالیسیز ہیں، تو اس میں بہت سا خلا ہمیں نظر آتا ہے. تو بہت سے تبصرہ نگار جو ہے وہ اس بات سے متفق نہیں ہے کہ امریکہ ہمیشہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، خاص طور پہ جہاں پہ اس کے اپنے پولیٹیکل مسائل کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں پہ بھی اس کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیومن رائٹس کے معاملے ہیں اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. کئی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک باقاعدہ قانون موجود تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ جو بھی شخص ہمارے بارڈر پہ آتا ہے یا ایئرپورٹ پہ آتا ہے اور وہ امریکہ میں یہ کہہ کے داخل ہونا چاہتا ہے کہ جناب میری جان کو خطرہ تھا، میں اسائلم اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر یہاں پہ قانونی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کی بات سنی جائے. اور خاص طور پہ جو لوگ بارڈر کے ذریعے سے آتے ہیں وہ انتہائی ورنریبل ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جن کے پاس امیگریشن کے کاغذات نہیں ہیں، جن کے پاس انٹری پرمٹ نہیں ہے، جن کے پاس یہاں پہ آنے کے لیے کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن موجود نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اسکرین کرنا جو بڑا ضروری ہے. تو اس کا ایک پروسیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا پروسیس ہے، اور اسے کہتے ہیں ایکسپیڈائٹیڈ ریموول کی اسکریننگ. اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی شخص یہ آ کے کہے گا کہ جناب میری جان خطرے میں ہے، تو گو کہ اس سے یہاں پہ امیگریشن سروس جو ہے وہ ڈیٹین کر لے گی، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی جینوئن لیگل ڈاکومنٹیشن نہیں ہے یا فیک ڈاکومنٹیشن ہے جس پہ وہ داخل ہونا چاہتا ہے. تو لیکن اس کی بات ضرور سنی جائے گی. تو جو ایکسپیڈائٹیڈ ریموول کی اسکریننگ ہے اس میں امیگریشن کا آفیسر جو ہے اس شخص کا انٹرویو کرے گا، اس سے سوالات پوچھے گا، اس سے معلوم کرنا کی کوشش کرے گا کہ کیا ایسے گراؤنڈز ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ شخص سمجھتا ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے. اور ظاہر ہے کہ جو بھی اس شخص کا جواز ہے یا جو بھی اس کا کیس ہے اس کو امیگریشن کے لاز کے، اسائلم کے لاز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. اور اگر واقعی یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اگر واپس جائے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر اس وقت امیگریشن آفیسر جو ہے ایک رپورٹ تیار کرتا ہے اور اس کے حق میں وہ رپورٹ بنا کر آگے بھیج دیتا ہے.
اور وہاں پہ جو ہے اس بیسس کے اوپر پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے بانڈ کے اوپر رہا کیا جائے یا نہ کیا جائے. اب بہت سے لوگ جو ہے بانڈس کے اوپر رہا ہو جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب آپ کا اسائلم کا کیس چل جائے گا, آپ کا اسائلم کا کیس جو ہے وہ امیگریشن آفیسرز کے سامنے جائے گا یا کچھ صورتوں میں امیگریشن جج کے سامنے جائے گا اور وہاں پہ ڈیسیجن ہوگا. لیکن کم از کم اس انسان کے سر کے اوپر جو جو خطرناک تلوار لٹکی ہوئی ہوتی تھی وہ دور ہو جاتی ہے اور اسے پروٹیکشن مل جاتی. اگر امیگریشن آفیسر اس شخص کی تمام بات سننے کے بعد اور ڈاکومنٹیشن دیکھنے کے بعد اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے تو اس کی جو ایکسپیڈائٹڈ ریموول جو ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن اس صورت میں بھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ شخص کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپلیکیشن کی ریویو کے لیے امیگریشن جج کے سامنے چلا جائے گا. میں نے تھوڑا سا تفصیل سے اس لیے بھی بتا دیا کہ بہت سے لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان لافل اسٹیٹس میں ہے اور اس کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اور اپنے ملک سے بھاگ کے آیا ہے اور بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جان خطرے میں تھی اور وہ جان اس لیے خطرے میں تھی کہ وہ شخص جو ہے پولیٹیکل بیسس کے اوپر, ریلیجیس بیسس کے اوپر, ایتھنک بیسس کے اوپر, سوشل کسی کلاس سے تعلق رکھنے کی بنیاد کے اوپر یا جینڈر کی بیسس پہ اور بہت سی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کیا اس شخص کی زندگی خطرے میں تو نہیں تھی یا اس کی لبرٹی خطرے میں تھی یا اس کے انسانی حقوق جو ہے وہ خطرے میں تو نہیں تھے. تو اس بیسس کے اوپر ایک بڑا اچھا لا موجود تھا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ آپ کالر جو ہمارے ساتھ ہیں, میں یہ بات ختم کر لوں تو پھر آپ کی طرف آتا ہوں. تو اب آتے ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کی جانب. سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا تھا کیونکہ یہاں پہ 9 اسٹیٹس ایسی ہیں, 9 ریاستیں ہیں جہاں پہ ریپبلکن گورنمنٹ موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو کووڈ-19 کی پالیسی تھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی, اسے بائیڈن کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ختم کرنے کی جو کوشش کی یہ غلط ہے اور اسے ریسٹور کیا جائے. تو ایک ڈسٹرکٹ جج کی جانب سے یہ ڈیسیجن آیا کہ جی نہیں, کووڈ-19 کا زمانہ نہیں ہے یہ اور آپ کووڈ-19 کی بیسس کے اوپر, ہیلتھ بیسس کے اوپر ان لوگوں کو ان کے قانونی حقوق سے جو ہے محروم نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے جو کوششیں تھیں اس کی بیسس پہ وہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا. تو سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ انہوں نے ٹیمپرری اسٹیٹ دے دیا. وہ ٹیمپرری اسٹیٹ جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی بنائی تھی اس کے خلاف ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اب بھی جو ہے کووڈ-19 کے بہانے سے لوگوں کو بارڈر سے جو ہے وہ واپس بھجوایا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ احمد خورشید صاحب کا سوال تھا, آپ کو جواب مل گیا ہوگا کیونکہ آپ نے کہا کہ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے, تو تفصیل سے میں نے آپ کو انفارمیشن دے دی ہے. لیکن دوسری جو ای میل ہے جس میں یہ کہا گیا جی میں نے سنا ہے کہ اسائلم کے معاملات, اسائلم کا قانون جو ہے, قانون نہیں لکھا, انہوں نے کہا کہ اسائلم کی درخواستیں جو ہیں وہ اب آگے پروسیس نہیں کی جائیں گی. تو یہ کیا خدشہ درست ہے؟ یہ خدشہ ہے, درست نہیں ہے. کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی ہے, کوئی ایسا لا نہیں بنا. جو بھی اسائلم کے کیسز ہیں وہ بالکل آگے چلتے رہیں گے اور اس سٹیج کے اوپر ان کو بند نہیں کیا گیا. تو دونوں سوالوں کے آپ کو جواب مل گئے.